أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا. اچھا ایک بات رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفر فرمایا ہے، رجس گندگی فرمائی نا کفر کو، اس لیے کفر یقیناً گندگی ہے، لیکن کافر ایسا گندا نہیں ہے، ایسا نجس اور ناپاک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھا جائے. اسی طرح کے لفظ سورہ توبہ میں بھی آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مشرکین کو مسجد نبوی میں ہی ٹھہرایا تھا. کفار کے معاملے میں سب سے زیادہ وسعت احکامات میں واللہ عالم، لیکن ہمارے علم کے مطابق سب سے زیادہ وسعت اور گنجائش یہ حنفیوں کے ہاں، اور اس کی تاریخی طور پر وجہ یہ ہے کہ حنفی فقہا جو تھے اور ان کے قاضی پورے عالم اسلام میں، خاص طور سے یہ جو حصہ تھا اسلام کی، گویا آپ سمجھ لیں مشرق کی جتنی سمت آگے کو بڑھتی چلی گئی ہے، سمرقند، بخارا، بلخ، خوارزم، روس کے سارے علاقے، اور اس سے بھی آگے چل کے کوہقاف، یہاں تک یہ سارے حنفی قاضی تھے. اور ادھر ایران، یہاں بھی سب تھے. یہ تو صفویوں کا جب انقلاب آیا ہے 10ویں صدی میں، تب ایران میں شیعہ حکومت بنی اور تب سے چل رہی ہے، وگرنہ اس سے پہلے یہ سب لوگ حنفی تھے. عراق میں اب تک حنفیوں کی اکثریت، اور پھر ترکی، اور ایران اور ترکی کے ساتھ عراق، اور ادھر سے دوسری طرف دیکھیں تو ایران سے افغانستان اور پھر یہ بر صغیر، ہر طرف حنفی رہے ہیں، اور انہیں سب سے زیادہ واسطہ رہا ہے کافروں سے. تو کافر ہندو تھے، عیسائیوں سے واسطہ رہا، ہندوؤں سے تو بہت واسطہ رہا. پھر جب یہ آگے ان علاقوں میں گئے، افغانستان اور اس کے بعد کی اسٹیٹس میں، تو یہاں بالکل بغیر مذہب کے لوگ تھے، پٹھان تھے، اور پٹھانوں کا اس زمانے میں کوئی مذہب نہیں تھا. اور پٹھانوں میں ایسے قبیلے تھے جنہیں صرف نوکری چاہیے ہوتی تھی، جہاں گئے بس نوکری کر لی. اسی لیے بیت اللہ کو گرانے کے لیے وہ ابراہ جو یمن کا بادشاہ تھا، وہ جس فوج کو لے کے گیا پٹھان اس میں بھی شامل تھا. تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ پٹھان بیت اللہ کو گرانے بھی گئے. یہ تو پرانے زمانے سے بیچارے مزدوری کرتے آئے. تو مذہب کسی کا ادھر تھا نہیں. اسلام جب آیا ہے اور پھر حنفی قاضی جب آئے ہیں تو ان لوگوں کو واسطہ سب سے زیادہ پڑا ادھر. اور بنگال، ادھر بنگال میں تو شرک تھا بہت زیادہ، کفر، تو ان کو سب سے زیادہ واسطہ پڑا کافروں سے. اس لیے ان کے ہاں فیصلے ہوتے رہے، اور قاضی بڑے سمجھدار لوگ تھے. مفتی ان کے بڑی اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں. اس زمانے میں اسلام کا وہ دائرہ بڑا وسیع تھا، لوگوں کو اندر بلایا کرتے تھے. اب چونکہ زیادہ مسلمان ہو گئے نا، تو اس لیے اب مفتی باہر نکالتے رہتے ہیں، تم بھی نکلو، تم بھی نکلو، تم بھی کافر، تم بھی کافر. اب کفر آسان ہو گیا لجاز باللہ لوگوں کے لیے. اس زمانے میں لوگوں کو فکر رہتی تھی کہ اسی طرح ان کو مسلمان کرنا ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انہوں نے جس حد تک گنجائش ہو سکتی تھی شریعت میں وہ کر دی. انہوں نے کہا یہ ٹھیک، فتویٰ چاہے نہ دیں اس بات پہ اب مفتی، لیکن اس زمانے میں ایسے حنفی فقہا بھی تھے جنہوں نے کہا کہ کافر اگر آج مسلمان ہوا ہے اور وہ نماز کا صرف ترجمہ اپنی زبان میں یاد کر کے پڑھنا چاہتا ہے تو جب تک عربی نہ سیکھ لے اس کو اپنے ترجمے میں ہی پڑھتا ہے. یہ انہوں نے گنجائش دی تھی، وگرنہ کسی نے گنجائش نہیں دی. اور اسی وجہ سے یہ بدنام بھی ہوئے کہ انہوں نے نماز کی زبان کیسے بدل دی. تو ان کا اللہ کے بندو زبان نہیں بدلی، ہم نے کہا اسے عادت پڑ جائے گی نماز کی، چند دن نماز تو پڑھ لینا، چاہے اپنی زبان میں پڑھ لے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سیکھ لے گا.
اور اسی وجہ سے اس کا اثر یہ ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو رکن رکین ہے اور حنفی فقہ میں ان کا بڑا مقام ہے، ان تک نے یہ لکھا اور سب نے یہ لکھا کہ بیت اللہ میں کافروں کا داخلہ جائز، ہم کسی کافر کو نہیں روکیں گے اگر وہ حج یا عمرے کے لیے آئے یہاں پر یا بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آئے، مسلمانوں سے ملنے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں روکیں گے۔ یہ تو جب سعودیوں کی حکومت آئی ہے اور انقلاب آیا ہے محمد بن عبد الوہاب کا اور یہ چیزیں، پھر انہوں نے وہاں لکھ کے لگایا ہے، آپ میں سے جو گیا ہے اس نے پڑھا ہوگا، جدہ سے جب آپ جاتے ہیں مکہ کی طرف تو وہ لکھی ہوئی ہے آیت کہ مشرک جو ہیں وہ بیت اللہ میں داخل نہ ہوں۔ اس وجہ سے اب جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے انٹری انہوں نے روک دی ہے، مکہ مکرمہ میں نہیں جانے دیتے، لیکن حنفیوں کے ہاں یہ چیز تھی ہی نہیں، وہ کہتے تھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، انہیں جانے دو، دیکھیں مسلمانوں کو تاکہ اسلام کی طرف رغبت ملے۔ تو سب سے زیادہ ان لوگوں کے ہاں یہ چیز تھی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کافر انسان وہ خود نجس نہیں ہے، کفر نجاست ہے، کفر گندگی ہے جو اس کے اندر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا۔ اسی لیے عیسائی جب آئے ہیں نجران سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے، تو آپ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور مسجد نبوی میں انہوں نے اس عیسیٰ اور اس مریم علیہ السلام کے بت رکھے اور عبادت شروع کر دی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے جا کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول وہ تو ناپاک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لائے اور آ کے زمین کو غور سے دیکھنے لگے، اور آپ نے فرمایا کہاں ہے ناپاکی؟ ان کا اللہ کے رسول یہ کافر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کفر جو اندر ہے ان کے وہ ناپاکی ہے، باقی یہاں رہنے میں کچھ حرج نہیں۔ اسی لیے جو لوگ یہاں سوال پوچھتے ہیں نا جی کہ کیا کافر مسجد میں آ سکتے ہیں، ہم نے مسجد، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھئی کیوں، وجہ اس کی کیوں نہیں آ سکتے؟ صرف ایک صورت فقہا نے کی ہے کہ کافر جبرن مسجد میں گھس کے قبضہ اس پہ کرنا چاہیں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ لڑیں، جہاد کریں، روکیں کہ خدا کا گھر تباہ نہ ہونے پائے۔ باقی وہ کہتے ہیں ضرور آئیں، آ کر دیکھیں۔ اور جو علت پرانے فقہا نے لکھی تھی وہ آج کل سوچ لینی چاہیے۔ وہ کہتے تھے مسلمانوں کو چاہیے کہ کافروں کو زیادہ سے زیادہ اپنے قریب آنے دیں تاکہ وہ دیکھیں مسلمان کتنے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ سمجھئے؟ اچھا، اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور یہ کفر کی گندگی یہ ان کے پر رکھتے ہیں جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، شعور نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن انسان بنیادی طور پر عقل مند ہوتا ہے، اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خالد رضی اللہ عنہ سے بھی کہی اور اکرمہ رضی اللہ عنہ سے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے لیے آئے تو ان کے بڑے بھائی نے کہا کہ خالد چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا انتظار ہے، اور انہیں پریشانی یہ تھی کہ احد میں جو کچھ، خندق میں جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی نہ، احد میں جو کچھ کیا ہے اس پہ نہ ناراضگی ہے۔ تو خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا انتظار ہے تو میں تو بڑے شوق سے پھر حاضر ہوا، اور آپ اٹھ کے مجھے ملے، گلے سے لگایا، اور آپ نے فرمایا خالد مجھے تعجب ہے تم جیسا عقل مند انسان اور اسلام سے بے خبر۔ اور یہی اکرمہ رضی اللہ عنہ سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جیسا عقل مند آدمی اور اسلام سے بے خبر، یہ کیسے؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ کفر تو وہ کرتے ہیں جو بے وقوف ہیں، عقل والے لوگ بھی بھلا اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں؟ قُلْ انظُرُوا، اور ان سے کہیے دیکھو، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں میں زمین میں آخر کیا ہے، دیکھ تو صحیح کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، یعنی سمجھو ان باتوں کو، آسمانوں کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، اس رات اور دن کے انقلاب کو دیکھ کر، ان ساری چیزوں میں جو کچھ ہے، کیا یہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کے ہونے کی۔ اسی بات کو قرآن نے متعدد جگہ پر بیان کیا ہے، پہلے بھی گئی مرتبہ آپ سن چکے۔
ان فی اختلاف اللیل والنہار، اس رات اور دن کے اختلافات میں، یہ کشتیاں اور جہاز جو پانی پہ چلتے ہیں، والسحاب المسخر، اور یہ جو بادل باندھ دیے گئے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان، تصریف الریاح، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور کشتیوں کو جہازوں کو لے کر اپنے مقام پہ پہنچاتی ہیں، ان میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ غور کریں۔ کیا فرمایا؟ آسمانوں میں، زمین میں غور کرو، دیکھو تو صحیح، یہ سب کس کا پتہ دیتے ہیں؟ وما تغنی الآیات والنذر، اور وما تغنی الآیات والنذر، کچھ کام نہیں آتی، الآیات نشانیاں، والنذر اور جو ڈراوے اللہ نے بتائے ہیں، ان قوم، اس قوم کو لا یؤمنون، جنہوں نے ایمان نہیں لانا، جو لوگ نہیں مانتے خدا کو، ان کو یہ نشانیاں بھی کام نہیں دیتی، اور نذر فرمایا ہے ڈر کی چیزیں۔ آیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کائنات پر اگر غور کریں تو آخر پہ پہنچ کے انہیں پتہ چل جانا چاہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے یہ چیز کیا ہے، یہ نہیں بتاتی کہ کیوں ہے۔ یہ کیا چیز ہے، سائنس اس کو اینالائز کرے گی، ایک ایک چیز بتا دے گی، لیکن خود یہ چیز ایسے کیوں ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہت تیر مار لیا تو یہ کہا کہ بس شروع سے ایسے چلتا ہے، ایسے دھماکے ہوتے ہیں، یہ چیز اس سے بن جاتی ہے، اس سے یہ چیز بن جاتی ہے۔ ارے بھئی یہ سب کچھ تو آپ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ کیا ہے، یہ کیوں ہے ایسے، کیوں یہ بنا؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ ہے، مومن کے پاس تو ہے، وہ تو کہتا ہے اللہ نے ایسے فرما دیا، اللہ نے ایسے کیا ہے، اس کائنات کو خدا نے ایسے بنایا، وہ اس کا نظام چلا رہا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ ہماری نشانیاں، ہمارے پتے، والنذر، اور جو ڈرانے کی چیزیں، تمام قسم کے، نذر جمع ہے یہاں، یعنی تمام چیزیں جن سے ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، زلزلے، خدا کا عذاب، جہنم جس کی خبر اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے دیتے آئے ہیں، بے برکتی، خدا کو نہ ماننے کی وجہ سے حالات کا خراب ہو جانا، جتنی ڈر کی چیزیں ہیں، ان قوم لا یؤمنون، جس قوم نے ایمان نہیں لانا، اللہ نے فرمایا انہیں کچھ نفع نہیں ہوتا، کچھ کام نہیں آتا۔ انسان جب یہ طے کر لے کہ میں نے ایک چیز کو ماننا ہی نہیں ہے اور مان کے نہیں دینا خدا کی بات کو، تو پھر اسے جو مرضی سمجھاتے رہیے، پھر اس کے کس کام